السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم ایک پورے ملک پہ نظر دوڑائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی منشور لے کر سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ کسی کیفے میں، کسی ریسٹورنٹ میں، یا ایک عام آدمی یا کسی بہت ہی زیادہ سیاسی تجزیہ نگار کے ساتھ بیٹھیں تو باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ دسمبر میں یہ حکومت چلی نہ جائے، لیکن جیسے کہ وزیر اعظم پرزور طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی باری کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، اگر حکومت نہیں جا رہی ہے، فوجی بوٹس نہیں آ رہے ہیں، اور پھر اس طرح 5 سال جو ہے حکومت پورے کرے گی اپنے، یا الیکشن جلدی آ جائیں گے، تو نواز شریف صاحب کو دیکھ کے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی دیکھ کے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت محسوس ہو رہا ہے، اور شاید تھوڑے دنوں بعد ہی جنرل پرویز مشرف صاحب کو دیکھ کر بھی کچھ ایسا محسوس ہوگا کہ سب شاید الیکشن کی تیاریوں میں لگ جائیں گے۔ اس وقت جو ہے سارا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ کر دیا۔ تو کیا کولیشن میں جو جماعتیں ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہیں اگر ملک کے برے حالات ہیں؟ اگر ملک کے قومی ادارے اس وقت تباہ حالی کا شکار ہے تو کیا کولیشن جو ہے ذمہ دار نہیں ہے؟ اگر ملک میں عوام کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے تو کیا کولیشن ذمہ دار نہیں ہے؟ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وہاں الگ مسائل ہیں، اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں الگ مسائل ہیں، اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہ الگ مسائل ہیں، اور پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی کا حملہ جاری ہے۔ تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کے خلاف سبھی بول رہے ہیں۔ آج 2 ایسی پارٹی کہ جو اسٹارٹ سے حکومت کے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان دونوں کو ہم نے بلایا ہے، یعنی عوامی نیشنل پارٹی ANP کہ جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بھی سندھ میں اور مرکز میں بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ کئی بار روٹھی ہوئی، پھر دوبارہ مان بھی گئے۔ خیر، اس کے علاوہ دیکھتے ہیں تو اگر ہم ابھی اسمبلی میں دیکھیں تو فنکشنل مسلم لیگ جو ہے اور مسلم لیگ قائد اعظم جو ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ آ گئے ہیں، ان سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور بات کریں گے، لیکن ان کا دورانیہ ذرا مختصر ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ANP کے جنرل سیکرٹری صوبہ سندھ کے بشیر جان صاحب۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں۔ تھینک یو۔ اور ہمارے ساتھ ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے MPA جناب عادل خان صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا، اور ای میل کے ذریعے جو بہت زیادہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم عوامی ایکسپریس میں عوامی لوگ جو ہیں ان کی رائے کم جو شامل کر رہے ہیں، آج کوشش کریں گے لائیو کالز جو ہیں وہ زیادہ لے سکیں، تو اس لیے آپ پروگرام کے آغاز سے ہی لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ بشیر جان صاحب، قومی ادارہ پاکستان ریلوے برا حال ہے، اور یقینی طور پہ اس پہ اسٹیٹ بینک کا قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، ہر سال سود کی مد میں بھی ایک بڑا اماؤنٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مس مینج ہے، اور بلور صاحب کہتے ہیں کہ جناب بند کرنا ہے تو بند کر دیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ڈیل کے وقت جو یہ بات طے ہوتی ہے کہ جناب یہ وزارتیں ہمیں چاہیے؟ اور کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ پشاور میں زیادہ کام جو ٹرانسپورٹ کا ہوتا ہے، بلور صاحب کا بھی اپنا کاروبار ٹرانسپورٹ کا ہے، تو ریلوے کو ناکام کرنے کے لیے خاص طور پہ یہ وزارت لی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رضوان، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلور صاحب کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار نہیں ہے، مطلب وہ مل آنر ہے اور ان کے کاروبار ہیں، بزنس مین ہیں، اور ان کے ایک بھائی جو ہے وہ جانے پہچانے بزنس مین ہے جو سینیٹر بھی ہے ہماری، الیاس بلور صاحب جی۔ تو یہ بات تو بالکل ان کا قطعاً ٹرانسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ اس طرح کوئی سال 2 سال میں ان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے کہ سال 2 سال میں یا کوئی منسٹر اس کو ٹھیک کرے گا، ایسی بات منسٹر اس کی مینجمنٹ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلور صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو ریلوے کو چلانا ہے تو ریلوے کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ مثال، اگر آپ ایک نئی ریل گاڑی چلاتے ہو تو اس کے لیے کتنی انجنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے حصے میں، یعنی اس پاکستان کے حصے میں بنگلہ دیش کے علاوہ 900 ریلوے انجن تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ٹرینیں کتنی تھی، لیکن اس وقت 60 ریلوے انجن ہیں۔ تو پچھلے دور میں شیخ رشید صاحب نے کتنے ٹرینیں نہیں چلوائی، لیکن انجن کوئی نہیں خریدا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم مانتے، بلکہ بلور صاحب نے تو کل پیشکش کر دی ہے کہ میں بند کرتا ہوں، لیکن موجودہ صورتحال جو اداروں کی ہو رہی ہے، اور ریلوے تو چلو حاجی بلور صاحب ہے تو آپ بقول آپ لوگوں کے کہ اس کی ٹرانسپورٹ ہے، PIA کو کس نے بٹھایا؟ اس وقت جو PIA کے روزانہ 10-15 فلائٹیں جو ہے وہ کینسل ہوتی ہے، ڈیلے ہوتی ہے، اس کو کس نے بٹھایا؟ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ادارے جو قومی ادارے ہوتے ہیں، وہ 2-4 مہینے میں یا سال 2 سال میں یا 3 سال میں نہیں وہ ڈسٹرب۔ اب جب سے بلور صاحب آئے ہمارے یہاں دیکھو، ہمارے یہاں پچھلے ابھی اس بجٹ میں جو گزرا ہوا بجٹ ہے، اس میں ہائی ویز کے لیے 40 ارب روپے دیے گئے، جبکہ ریلوے سے 70-75% پیسنجر جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں،
بمقابلے بسز وغیرہ کے. اور آپ نے ہمارے بجٹ میں ریلوے کے لیے 9 ارب روپے کا اعلان رکھا گیا, 9 ارب. اب 40 ارب تو آپ ان کو دے رہا ہوں جہاں 25% پیسنجر جاتے ہیں, اور یہاں پر آپ 9 ارب روپے دے رہے ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بلور صاحب وزیر نہ بھی ہو تو آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے جب آپ کے پاس 40-42 انجن جو ہے وہ چلنے کے قابل ہو. اس وقت 96,000 لیبر ہے ریلوے میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, بلکہ بلور صاحب نے کل کہا کہ اگر میرے استعفا سے ٹھیک ہوتے تو میں ریزائن کر دیتا ہوں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہمارے تباہ ہوئے ان کو صحیح کرنے کے لیے اچھے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک منسٹر کے بدلی ہونے سے ٹھیک نہیں ہوں گے. منسٹر بدلی ہوتا ہے نا, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا سرکاری ذمہ داری ہے. منسٹر تو پیسے مانگ رہے کہ بھئی آپ ریلوے کو پیسے دو جو ہر سال آپ پیسے دیتے تھے, ریلوے کو صحیح کرو. لیکن اب منسٹر کی کوئی سنتا نہیں تو منسٹر کیا کرے گا. تو میں آپ سے اس کے مقابلے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اور ادارے بھی ہمارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں. موجودہ دور میں دیکھو, اگر آپ ان کو صحیح کرو گے تو اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے انہیں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری کمزوری, ہمارے دور میں اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی, لیکن اگر اس کے لیے کوئی صحیح پلاننگ ہوگی, پلاننگ اگر بلور صاحب بناتے ہیں, ایک منسٹر اگر پلاننگ بناتے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ہے. تو بلور صاحب نے کل واضح طور پر کہہ دیا کہ بھئی اگر میری وجہ سے ریلوے میں کچھ ہو رہا ہے تو میں استعفا دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن سرداری صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ استعفا مت دیں. بہرحال بلور صاحب کی طرف سے, پارٹی کی طرف سے یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے دور میں یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موجودہ جو ریلوے کی پوزیشن ہے یا ہمارے جو بھی قومی ادارے ہیں ان کی جو پوزیشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کافی عرصے آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے, نہیں, ان کی ناکامی اور نااہلی نہیں. پاکستان پیپل پارٹی کی دیکھیں, میں اس وقت آپ کو بتاؤں, یہ ایک بات, یہ تو کھلی بات ہے, اس وقت پاکستان میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو حکومت میں شامل نہیں ہے. یہ تو چھوڑو نا بات ہے. عوام تو جی فلانے نے بہت بڑا جلسہ کر دیا, یا تو وہ پارٹیاں چلا رہی ہے جو اپنی غلطی کی وجہ سے یا الیکشن نہیں لڑی ہے, ورنہ جی اگلا حکومت ان کا ہوگا. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا وہ ایک پارٹی کا کیا اشر ہوا, 1200 ووٹ لیے, جبکہ ان کا جلسہ ساہیوال میں ہوا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا جلسہ ہوا تھا, لیکن ووٹ کتنے لیے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت آپ مجھے کسی پارٹی کا, ایسی پارٹی کا نام بتاؤ کہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہے. کون سی پارٹی حکومت؟ مسلم لیگ نواز شریف جتنا واویلا میں چاہ رہی ہے, تو میرے بھائی 70% آبادی پر ان کی حکومت ہے. 70% آبادی پاکستان کی 60% کر دیں, 62-65% ہے, لیکن اس پہ تو ان کی حکومت ہے. جی عادل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو بتائیں پیپل پارٹی کو ہم اس وقت اکیلے ذمہ دار ٹھہراتے جب پیپل پارٹی اکیلی حکومت میں کون شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, عوامی مسائل جو ہیں اس پر جو ہے اگر متحدہ قومی موومنٹ جو وہ حکومت چھوڑے تو ذرا اچھا بھی لگے گا. اپنے ہی مسائل پر اگر جو ہے اپنے ہی مفاد کے لیے حکومت کو چھوڑا جائے اور پھر واپس جوائن کر لیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی بہتر بات ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جو مفاد آپ بتا رہے ہیں کہ جو جس بنیاد پہ ایم کیو ایم الگ ہوتی ہے یا جس بنیاد پہ ایم کیو ایم ایشوز اٹھاتی ہے وہ آپ کے سامنے عوامی ہوتے ہیں, چاہے وہ پیٹرولیم پرائسز ہوں یا وہ کیری لوگر بل ہو یا وہ دیگر معاملات ہوں. ایم کیو ایم بالکل کلیئر بات کرتی ہے, خواہ وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو. اب رہ جاتی یہ والی بات کہ اس وقت جو ریلویز کی پوزیشن ہے, آپ کا نیبر کنٹری ہے انڈیا, وہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ فائدہ مند ادارہ ہے ان کا. یعنی ان کے یہاں ٹورزم سے لے کر کے ریلویز کو ٹورزم میں جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے اوور آل, یعنی کشمیر اور پوری ان کی ویلیز میں جو نیٹ ورک کام کر رہا ہے وہ ریلویز بیسڈ ہے. اور ان کے یہاں کا ریلویز اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی انڈسٹری بن گیا ہے جو فنڈ جنریٹ کر رہا ہے انڈیا کے لیے, ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے وہ. تو اس کے بارے میں یہ کہ دیکھیں یہ سارے قومی ادارے ہیں, یہ یورپ کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ ریلوے بہت امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ, بلکہ یورپ میں تو یہ ہے کہ ایئر لائن کی اور ٹرین کی جو پرائسز ہیں وہ بھی سیم ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ ٹرین میں جانا بہتر سمجھتے ہیں, اس کو زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ان ملکوں میں چلے جائیں, جاپان کے اندر, کوریا کے اندر, اس طرف بھی یہی حال ہے کہ وہاں پہ ٹرین جو ہے بہت مؤثر ذریعہ ہے اور بہت اسپیڈ کے اندر جو ہے ٹرین چل رہی ہیں. وہ رضوان اس لیے ہے کہ ان ممالک میں کوئی فائنینشیل کرنچ نہیں ہے, وہ ممالک کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے, وہ ممالک کسی کے سامنے نہیں, یہ تو سیدھی بیڈ مینجمنٹ ہے. دیکھیے بیڈ مینجمنٹ اپنی جگہ ہے. سنیے بات, قرضہ ہے اسٹیٹ بینک کا 40 ارب روپے کا, ہر سال جو ہے وہ 4.6 جو ارب ہے وہ سود میں جاتا ہے. جی اچھا, اس سے ڈبل آپ جو ہے کماتے ہیں. آپ ابھی آج ٹکٹ لینے جائیں آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. میں بچپن سے ٹرین میں اسکاؤٹنگ میں ہوں, پوری پاکستان گھما ہے میں نے, مجھے زندگی میں کبھی ٹکٹ پہلی دفعہ پہ جا کے نہیں ملا. پولیس والے بار بیچ رہے ہوتے ہیں, کلی بیچ رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ عالم ہے, اور پروفٹ میں جا رہا ہوتا ہے ادارہ, لیکن پھر بھی ہم اس پروفٹ کو پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر لے جاتے ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جو کمپریہنسو حکومت ہوتی ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جن پارٹیز نے بنائی ہے, مطلب ایک تو کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں. کولیشن پارٹنرز دیکھیں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں,
جن کا اپنا رول ہوتا ہے اور وہ صرف اتنا ہی رول پلے کر سکتے ہیں جہاں تک ان کو اجازت دی جاتی ہے. لیکن ایسی جماعتیں کہ جن کے پاس کل اختیار اگر آ جاتا ہے وہ جماعتیں تو رول پلے کر سکتی ہیں, ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اور متحدہ قومی موومنٹ سے دونوں کہ کوئی بھی حکومت جب حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے لیے اگلا الیکشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہے. تو کیا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی فرق پڑنا ہے یا این پی اور متحدہ قومی موومنٹ کو بھی فرق پڑے گا, یا یہ اپنے آپ کو لسانی بنیادوں پہ اتنا مضبوط کر چکے ہیں کہ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کچھ بھی ہوتا رہے, یا اسی طرح سے اور جماعتیں جو اپنے آپ کو مذہبی بنیادوں پہ جو ہے مضبوط کر چکے ہیں, ان کا ووٹ جو اس لحاظ سے ملتا ہے, تو عوامی خدمت عوامی منشور جو ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ بریک کے بعد ملتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. لائیو کال کے ذریعے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں شو میں. کوشش کریں گے کچھ نیو کالرز کو آج شامل کریں, کیونکہ اکثر جو پرماننٹ کالرز ہوتے ہیں وہ پروگرام میں زیادہ آ جاتے ہیں. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دو سیاسی جماعتیں, بہت ہی اہم پاکستان کی سیاسی جماعتیں, عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ, جو کہ اکثر آپس میں بھی ان کی محاذرائی رہتی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ساتھ ایک ہی بینچوں میں جو ہے اقتدار کی وہ بیٹھتے ہیں, اور حزب اختلاف میں کچھ دنوں کے لیے متحدہ ضرور گئی لیکن پھر اب واپس آ گئی ہے, گورنمنٹ کے اندر شامل ہے. عادل بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر حکومت ناکام ہو رہی ہے تو یہ کولیشنز کا اور آپ لوگوں کی بھی ناکامی ہے؟ کیونکہ اگر فرض کریں کراچی میں کسی نے آپ کو ووٹ دیا ہے, اوور آل اس مہنگائی کا, لوڈ شیڈنگ کا, ساری چیزوں کا وہ اگر شکار ہے, تو وہ تو یہ کہے گا یار میں نے جس کو ووٹ دیا تھا انہوں نے میرے لیے کیا کیا. تو یہ جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے کولیشنز کے اندر بھی کے لیے بھی ہے اگلے الیکشن کے لیے. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا سوال بھی ہے آج کے پروگرام میں کہ کیونکہ پاکستان میں لسانی بنیادوں پہ ہم اتنے تقسیم ہو گئے ہیں اور تقسیم ہو گئے ہیں, کیونکہ مہاجر قومی موومنٹ سے اب متحدہ قومی موومنٹ بن چکی ہے, لیکن اس کے باوجود کہ آپ لوگوں نے سوچ لیا کہ ہمارا ووٹ بینک تو پکا ہے, کہیں نہیں جاتا, کچھ بھی ہوتا رہے. دیکھیے رضوان, یہ بہت سے آپ نے سوالات کر لیے ہیں ایک سوال میں. اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, جس ملک میں فائنینشیل کرنچ ہوتا ہے, ادارے اس کے جواب بالکل اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ جواب دہ نہ ہو, اور وہاں پہ جب ایک انارکی کی سی کیفیت ہوتی ہے اس میں یقیناً ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لوگوں کو جواب دہ ہوتی ہے اور یقیناً وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں. اس تمام سینیریو میں وہ پارٹیز جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, جی ہاں, کیا ان کی بہتر پوزیشن نہیں ہوگی؟ ان کو بینیفٹ اس بنیاد پہ مل رہا ہے کہ انہوں نے گو کے جمہوری تقاضوں کو پورا نہیں کیا, مطلب جو ایک الیکٹورل پوائنٹ ہے آپ کا کہ آپ الیکشن میں حصہ لے کر پھر آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں, تو اس وقت ان کو زیادہ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے جو بیسیکلی کھلاڑی بھی نہیں ہے. اچھا, جو 11 کھلاڑیوں میں آتے بھی نہیں ہیں اس وقت بینیفیشری الٹیمیٹلی وہی ہیں. لیکن اگلے الیکشن میں آ جائیں گے اگر یہ صورتحال رہی تو نہیں. دیکھیے 11 کھلاڑیوں میں کیا آئیں گے, کیپٹن ہی بن جائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہر جماعت کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے, ہر جماعت اپنے ایک ریجن کو سپورٹ کرتی ہے, اور ہر جماعت اپنے علاقوں کو جہاں کا اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے نا وہ وہیں پہ کام کرتی ہے. ہم بھی بات کرتے ہیں, عوام کو شامل کرتے جاتے ہیں. ثاقب ہیں لاہور سے, السلام علیکم. جی السلام. رضوان بھائی خیریت سے ہیں؟ جی فرسٹ کلاس. جناب کیا کہنا چاہیں گے یہ جو آج کا موضوع ہے ہمارا؟ جی رضوان بھائی میں ذرا 1 منٹ لوں گا آپ کا. فرمائیے. ریلوے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ٹکٹیں لینے جائیں تو وہاں پہ ٹکٹیں ملتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بالکل کہتے ہیں جی بالکل سیٹ ہی کوئی نہیں ہے, اور لوکل روٹ میں بھی آپ دیکھیں تو بالکل اتنا رش ہوتا ہے, آپ بلیو کریں کہ کھڑے ہو کے سفر میں نے کیا ہے. بالکل. تو یہ کرپشن ہے اور کچھ نہیں, مس مینجمنٹ, کرپشن. سیکنڈلی میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے سیاست بڑی ہل چل رہی ہے جی. تو میں تمام سیاسی جو لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام کو پلیز بیچ میں نہ لائیں. بالکل ٹھیک. دین جو ہے نا اس کو الگ رہنے دیں. آپ کی سیاست اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس میں دین کو انوالو کریں, تو پلیز خدا را, نبی پاک بہت بڑی ہستی ہیں, ان پہ سیاست نہ چمکے. بہت اچھی بات آپ کی, تھینک یو ویری مچ. اور لاسٹ ویک اگر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہو تو ہم نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی, ذوالفقار مرزا صاحب سے بھی خاص طور پہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی, اور بھی دوسرے سیاستدانوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو کسی سے کوئی مثالیں دے کے ثابت نہ کرنے کی کوشش کریں اور دین کو جو بیچ میں لے کے نہ آئیں. ویسے تو آپ مذہبی جماعتوں میں بڑی تنقیدیں کرتے ہیں اور خود اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ جو ہے وہ مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. جی بشیر جان صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ سے باہر اس وقت موجود ہیں لوگ,
جیسے مثال کے طور پر جماعت اسلامی کا میں نام لیتا ہوں آپ سے, عمران خان صاحب کا نام لیتا ہوں, یا اگلے الیکشن کے لیے مشرف صاحب کا نام لیتا ہوں, یا آپ کے علاقوں کی طرف چلے جائیں تو فضل الرحمان صاحب کا نام لے لیتا ہوں, تو کیا وہ اس وقت بہتر سیاست نہیں کر رہے آپ لوگوں سے کہ آپ حکومت میں بیٹھ کے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اس برے وقت کے اندر؟ دیکھیں رضوان, اب دیکھو ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اپنا پروگرام ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں مہنگائی ہوئی ہے, ریٹ بڑھے ہیں, بے روزگاری بڑھی ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی اگلی حکومت آئی ہے جو پچھلی حکومت کے بارے میں اس میں ریٹ کم ہوئے ہو؟ اچھا نہیں, لوگ آج جو ہے مشرف کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ مشرف کی حکومت سے آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت دیکھ لیں, مشرف سے کئی زیادہ کم ریٹ تھے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عام آدمی کی بات تو الگ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکسانے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جی مشرف صاحب کو حکومت اچھی تھی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب سے پہلے جو حکومت تھی پاکستان پیپل پارٹی کی, وہ اس سے زیادہ بہتر تھی, ریٹ اس میں کم تھے. اب میری بات سنیں, دیکھیں ہم عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کرتے ہیں اور ہم دیکھو پورے پاکستان کی سیاست کرتے ہیں, ہم پوری بری صغیر کی پارٹی ہوا کرتی تھی ہمارے. پھر آپ بولو گے آپ کو تاریخ سے چڑ ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ پہ جس کی نظر نہ ہو اس کو کوئی حق نہیں مستقبل کے فیصلوں کا اور حال پہ نظر رکھنے کا. ہم کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر اس وقت پاکستان کے جتنی بھی بڑے لیڈر ہیں ہمارے پارٹی میں ہوا کرتے تھے, مگر اس وقت ہمیں پختونوں نے ووٹ دیے ہیں, ہماری عوامی نیشنل پارٹی کو ووٹ پختونوں نے دیے. ہم نے پختونوں سے جو وعدے کیے تھے ہم نے پورے کر دیے. ہم نے پختونوں کو کہا تھا کہ ہم صوبے کا نام چینج کریں گے, پہلی دفعہ ہم حکومت میں آئے اور ہم نے صوبے کا نام چینج کر دیا. ہم نے پختونوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے, ہم نے اپنا وہ وعدہ پورا کر لیا. ہم نے پختونوں سے اور پورے پاکستان کے مظلوم قومیتوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں, کیونکہ اس ملک کے سب سے بڑی وجہ جو ہم بیماری کی جڑ سمجھتے ہیں وہ صوبائی نابرابری یا قومی نابرابری ہے. ہم نے مظلوم قومیتوں اور پختونوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اس ملک میں صوبائی خود مختاری لائیں گے. ہم نے اس وقت پاکستان میں جتنی صوبائی خود مختاری ہمیں ملی ہے اتنی صوبائی خود مختاری ہندوستان میں بھی کسی کو نصیب نہیں ہے جتنے ہمیں ہیں. اس وقت ہمارے صوبے کی جو آمدنی ہے وہ میں آپ کو کیا فگر بتاؤں کہ ہماری آمدنی صوبائی 7-8 ارب روپے میں مشکل ہوتی تھی, اس سال ہماری صوبے کی آمدنی 76 ارب روپے ہوئی ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں, ساری باتیں پھر بھی ایک آدمی جو رو رہا ہے آج بیٹھا. دیکھیں اب یہ تو آپ کی کیا ملا, اگر آپ نے صوبے کا نام چینج کر دیا تو ٹھیک ہے, نام چینج ہو گیا, لیکن اس کی حالت تو آج تک ویسی ہی ہے. دیکھیں اب ہماری بدقسمت یہ ہے کہ کچھ اینکر ایسے ہیں ہمارے, کچھ مخصوص آپ کا چینل نہیں, ایک چینل ایسا حکومت کے پیچھے پڑا ہے, ورنہ وہی آدمی جس کا لاکھوں کا جلسہ ہوتا ہے. سائیوال میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انہی کو ووٹ دیا جو صوبائی حکومت میں اور جو قومی حکومت میں, وہی عمران خان وہاں بھی تھا, وہی جماعت اسلامی وہاں بھی تھی, کہاں تھی. اب یہ بات الگ ہے کہ اب جو آپ کی ڈیوٹی ہوتی, آپ سے مراد اینکر تھی یا کچھ مخصوص اینکر ایسے ہیں جن کو کسی نہ کسی طرح حکومت کو کرٹیسائز کرنا ہے, وہ الگ بات. ہاں تکلیف ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان تمام کی وجوہات جو تھی وہ ہمارے آئین میں ایسے معاملات تھے. اس حکومت نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ایک آئینی ترمیم کی ہے. مستقبل میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اس پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا. اگر کچھ لوگ اس وقت یہ اکساتے ہیں, مثال کے طور پر اب ڈینگی میں آصف زرداری کا کیا قصور ہے, یا سیلاب آیا تو اس میں آصف زرداری کا کیا قصور ہے؟ قصور تو شہباز شریف کا ہے, آصف زرداری صاحب کا نہیں. لیکن شہباز شریف کا بھی کیا قصور ہے بھائی, وہ بھی اگر حکومت میں تو ڈینگی کوئی شہباز شریف ڈینگی مچھروں کو لائے. تو کچھ قدرتی آفات ہمارے ملک میں ایسے آئے کہ اگر یہ حکومت کچھ اچھائی کی طرف جاتی بھی, ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں 47 بڑے پل گرے, 47, وہ 64 سے لے کر 47 سے لے کر اور آج تک جو پل تعمیر ہوئے تھے وہ ایک دن میں سارے کے سارے. بالکل, اور 27 دسمبر کو جو بے نظیر محترمہ کی شہادت کا دن تھا, اس دن بھی جو بوگیاں جلی ہیں, جو ریلوے کو نقصان پہنچا ہے, اس کا ہی سود آج تک دیا جا رہا ہے جو قرضہ لیا گیا تھا اسٹیٹ بینک سے. خیر, ٹائم سے بریک کا ہوا ہے, بریک کے بعد عادل خان صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور آپ کی لائیو کال بھی حاصل کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کی خدمت جو ہے وہ امپورٹنٹ بات ہے آپ کے منشور کے اندر, کہ آپ متاثر کر سکیں کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. یا پھر جو ہے پاکستان میں سیاست اس طرز پہ ہو رہی ہے کہ عوام کو یعنی کہ بالکل آخری حد تک پہنچا دیا گیا ہے اور اتنا ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ اس کو ایک قوم بنا کر لسانی بنیادوں پر یا فقہ کی بنیاد پر یا مسالک کی بنیاد پر
یا مذہب کی بنیاد پہ جو ہے اس سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں، اور کیونکہ تحفظ جو ہے وہ اسٹیٹ دینے میں ناکام رہی ہے تو لوگ بھی یہ سوچنے لگ گئے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ مجھے، کیونکہ میری زبان بولتا ہے، یہ مجھے بس تحفظ دے دے گا، جان کا تحفظ اس کی وجہ سے مل جائے گا، تو میں اسی کو ووٹ دوں، میں اس کو ووٹ نہ دوں جو بہتر منشور دے رہا ہے۔ کیا منشور پر توجہ ہے کہ ہم یہ خدمت کریں گے؟ اس وقت خاص طور پہ جو لوگ حکومت میں موجود ہیں ان کی تو حکومت ہے، الزام سارا پاکستان پیپلز پارٹی پہ، بہت تنقید ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، لیکن اسی لیے آج ہم نے پیپلز پارٹی کو نہیں بلکہ دو کولیشن کے عام جماعتیں اے این پی اور ایم کیو ایم کو بلایا ہے کہ ان کے کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا ان کے لیے یہ ٹف ٹائم نہیں ہو جائے گا اگلا الیکشن اگر یہی کارکردگی حکومت کی رہی تو۔ خالد خانزادہ ٹنڈو آلا یار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹنڈو آلا یار جو ہے وہ متاثر ہے اس وقت سیلاب سے بھی، اور بہت بڑے پیمانے پر وہاں پہ جو متاثرین ہیں وہ موجود ہیں مختلف ریلیف کیمپ میں۔ السلام علیکم جناب خالد صاحب، ہلو، مجھے لگ رہا ہے چلے گئے سر، آپ گئے تھے نہیں گئے تھے ٹنڈو آلا یار؟ یہ بتائیے کچھ۔ نہیں جی، ہم بدین گئے تھے، اچھا، اور ہم جب پہلے بدین میں زیادہ اس کا زور تھا تو ہم بدین میں گئے تھے، لیکن اس وقت اتفاق سے ایک ایسی خبر آ گئی تھی، وہ دن ایسا تھا کہ آپ لوگ سارے ٹی وی والوں نے 4-4 6-6 گھنٹے ایک ہی پروگرام کو چلایا۔ اچھا، اس دن تو آپ وہاں تھے؟ ہماری بدقسمتی بھی تھی، ورنہ ہم 25 ٹرک لے گئے تھے۔ اس کا مطلب وہ سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے متاثرین، آپ کے کوئی لینے نہیں آیا ہے مدد؟ نہیں، اس دن آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کو ایسا ایک شو چاہیے، یعنی ایسی صحافت دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اس دن آپ کو ایک ہی ایشو مل گیا تھا جو میرے خیال میں رات کو 12 بجے تک وہ چلتا رہا، اور پورا ہفتہ جو نا وہی ایشو چلتا رہا۔ بہرحال جس دن ذوالفقار مرزا نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس دن ہمارے شاہ صاحب اور ہم ساتھ جو لوگ گئے تھے تو ہم نے 25 ٹرک جو ہے وہ بدین کے انتظامیہ کے حوالے کیے تھے، اور اس دن سے اتفاق کی بات یہ ہے کہ پورا ہفتہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا وہ ایک ہی موضوع سے، تو ہمیں کوئی کوریج وغیرہ نہیں۔ ایک دفعہ گئے تھے آپ ٹنڈو والا یار میں پوچھتے ہیں، خالد خانزادہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، یہ بتائیے کتنی امداد پہنچی ہے ٹنڈو آلا یار میں؟ کیا سیاسی جماعتیں واقعی میں پریکٹیکلی طور پہ وہاں پہ موجود ہیں؟ سر یہ ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم آف کر دیں ورنہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ جی سر، بات یہ کہ ٹنڈو آلا یار میں امداد تو کافی پہنچی ہے۔ ہلو جی فرمائیے۔ جی، ٹنڈو آلا یار میں امداد تو بہت پہنچی ہے سر۔ چلیں بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی بھائی۔ اس طرح بات نہیں ہو سکتی، جب بھی آپ کبھی کسی لائیو شو میں، ہمارے نہیں کسی کے بھی لائیو شو میں کال کریں تو کسی دوسرے روم میں آ جائیں جہاں ٹیلی ویژن سیٹ ہے، اس روم میں نہ رہیں، یا اگر اس روم میں آپ موجود ہیں تو اس کا میوٹ کر دیں یا بالکل سائلنٹ کر دیں۔ اب اس نے کہا کہ امداد بہت پہنچی ہے تو آپ کو یہ بات ہی اچھی نہیں لگی، آپ نے بیچارے کی لائن کاٹ دی۔ آپ کو تو ایسا کالر چاہیے جو حکومت کو گالیاں بکے، جو پارٹیوں کو برا بلا کہے، وہی آپ کو اچھا لگتا ہے۔ عادل خان صاحب، ہم جب گئے متاثرین کے پاس مختلف علاقوں کے اندر، اور تقریباً سندھ تک سارا ہی ہم نے گھوما، سب نے کہا کہ جناب یہ ساری سیاسی جماعتیں، چاہے اے این پی ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، یا اور جو جماعتیں وہ ایک دفعہ آئیں، اس کے بعد دوبارہ نہیں پہنچی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو ایک ایونٹ ہوا تھا، ایک سیلاب کی سی کیفیت تھی، اوور آل پورا سندھ ڈسٹرب ہوا ہے، اس میں ہر جماعت نے اپنے اپنے طور سے پارٹیسپیٹ کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جو زونز ہیں وہاں تمام، وہ میڈیکل جو کیمپ ہیں اس میں تبدیل ہو گئے تھے، وہاں پہ ہم نے ہاسپٹلز ارینج کیے ہیں۔ ہمارے تمام جو ایم پی ایز ہیں جن کا تعلق وہاں سے نہیں بھی ہے، ان تمام لوگوں کی باقاعدہ ڈیوٹیز لگی تھیں، وہ اپنے اپنی ڈیوٹیز کے حساب سے ان ایریاز میں گئے ہیں، اور وہاں لوگوں کو جو بھی امداد بحیثیت پارٹی ایم کیو ایم تقسیم کر سکتی تھی وہ تمام چیزیں کی ہیں، اور ابھی بھی وہ تمام سلسلے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چیز الگ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو پلان نہیں کیا جاتا، ارتھ کوئک اور اس کے بعد آنے والے تمام حادثات کو ہم نے پلان نہیں کیا شاید، اور اگر ہم پلان کر لیتے تو اتنے زیادہ معاملات خراب نہیں ہوتے۔ اس میں بہت بڑا جو رول رہا وہ اس حوالے سے تھا کہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز تو اپنے حساب سے کرتی ہیں، اپنی رینج، اپنی لمٹ کے اعتبار سے، لیکن اس میں جو ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ جس میں لوگوں نے خود جا کر مختلف آفیسز پہ حملہ کر کے وہاں سے چیزیں نکالی، کیونکہ وہ ضرورت مند تھے، وہ ان کا پرسان حال بالکل ایک عجیب کسی کیفیت تھی۔ تو وہاں یہ چیزیں ضرور ہوئی ہیں کہ مسہیپس ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا موب ہوتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے تو یقینی طور پر۔ اچھا یہ بتائیے عادل صاحب، ٹھیک ہے یہ سیلاب سے باہر نکلتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے طور پہ کوشش کی، ظاہری بات ہے زیادہ بات حکومت کی جاتی ہے اس وقت، جو سٹی گورنمنٹ یا ناظمین کا جو دور تھا وہ نہیں ہے، ڈی سی اوز جو ہیں وہ ریسپانسبل ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس کو بہتر طور پر ڈسٹریبیوشن کریں۔ سیاسی جماعتوں میں الزام ہے کہ انہوں نے اپنے پارٹی سے وابستہ لوگوں کو زیادہ امداد دے دی، یا حکومت نے ایسا کیا۔ خیر ہمارا وہ آج اتنا ہم اس طرف نہیں جاتے۔
پورے پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کولیشن کے اندر ہیں دونوں پارٹیز، تو اس کا جو ہے ایک چیز یہ تو آ رہی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے اس وقت، اور غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ نے جینا مشکل کیا ہوا ہے، اور ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے، ایسا موسم آتا ہے نا، بارش، سردی، گرمی، لیکن ان موسموں کے تو پھر بھی ایک ٹائم ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو عوام کے ساتھ اور اس کی نبض کو جو چیک کیا جاتا ہے اس کو کوئی موسم نہیں ہوتا. عوام کی بہت بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ سڑکوں پہ نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا انقلاب لے کر آ جائیں گے، لیکن عوام کو کے ساتھ کس طرح کھیلا جائے یہ آپ لوگ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں اور زیادہ بہتر طور پہ چلاتے ہیں. چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا کبھی موسم آ جائے، کبھی لوڈ شیڈنگ کا موسم آ جائے، کبھی کوئی اور واقعہ ہو جائے، کبھی سب امریکہ کے پیچھے لگ جائیں. آج اگر آپ 1 مہینے پرانا شو کوئی نکال کے دیکھیں کسی بھی ٹی وی چینل کا تو ہم حیران ہوں گے، اچھا یار یہ وہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی، اس کے بعد کیا ہوا اس کا. یعنی ایونٹ پہ ایونٹ آئے جا رہے ہیں، ہم آگے پہ آگے بڑھے جا رہے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی اپنی جگہ پہ اسٹل موجود ہے. غریب آدمی اپنی جگہ پہ اس وقت تک رہے گا کہ جب تک آپ اس نظریے کا پرچار نہیں کریں گے کہ کامن مین، ابھی آپ نے بات کی نا، ایک کامن آدمی کو جب آپ اقتدار سے دور رکھیں گے، ایک عام ہاری کو، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو اگر مثال دوں، ہاری کا کیس کون لڑ رہا ہے آپ کے ملک میں؟ وڈیرا. یہ تو آپ بہت عرصے سے باتیں کر رہے ہیں، کیوں کرتی ہے باتیں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی پالیسیز کو رو رہے ہیں. اگر بیٹھ کے اس ہاری کی حالت تو جا کے دیکھیں، ابھی آپ جائیں گے نا ریلیف کیمپ میں مل جائیں گے آپ کو بہت سارے لوگ. ہم نے رضوان وہ حالتیں دیکھی ہیں، اسی لیے ہم بتا رہے ہیں وہ بیچارہ جب تک آپ ان کو پارٹیسپیشن نہیں دیں گے پالیٹکس میں، کون دے گا پارٹیسپیشن؟ دیکھیں یہ لے گا، وہ کیسے لے گا؟ یہ اس طریقے سے لے گا. ویژن ہے نہ تعلیم ہے، دیکھیے اس کا حال دیکھیں آپ. ہم نے تو جا کے انٹرویوز کیے، کن کن ریلیف کیمپوں میں ہم گئے، ہمیں تو اندازہ ہو گیا. اس کو تو اتنی سوچ نہیں ہے کہ اپنے بچے کا، اگر اپنے بچے کا منہ صاف کر لے، اپنے جانوروں کو صحیح طرح رکھ لے، اپنی عورتوں کے لیے انتظام کر لے، وہ کیا ملک کی بات کرے گا سر؟ کیا تعلیم ہے، کیا صحت ہے، ہمارے یہاں کیا ایشوز ہیں، کون سی جمہوریت ہے؟ یہی تو ہمارا رونا ہے. اور ہمارا پارٹی کا جو سلوگن تھا، جو نعرہ تھا 2008 میں، آپ نے اس کو سنا ہوگا، وہ تھا امپاورمنٹ فار آل، اختیار سب کے لیے. دیکھیں پاکستان میں کچھ خاندانوں کا اختیار ہے، باقی تمام قوم بے اختیار ہے. یہ بے اختیار لوگ جن کے اسکولوں میں استبل بنائے جاتے ہیں، جن کے اسکولوں پہ قبضہ کیا، چینج اس بنیاد پر آئے گا. دیکھیے چینج لانے کے لیے ہر پارٹی کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، ٹھیک ہے، وہ جو عوام تک جاتی ہے، عوام کو دیتی ہے. اس وقت پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا پڑے گا، یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، ایک جاگیردار کے بعد اس کا بیٹا، ایک مل اونر کے بعد اس کا بیٹا، جب تک ایم پی ایم این اے بنتا رہے گا، ایک کامن آدمی جب تک ناظر نہیں بنے گا، گورنر نہیں بنے گا، منسٹر نہیں بنے گا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں، جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی یہ آپ کہتے ہیں نا چلیں اردو اسپیکنگ کو چھوڑیں، میں نہیں کہتا کہ آپ کو لسانی جماعتیں یا اس بنیاد پہ آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا رہے اب تو یہ ہمیں ووٹ دیں گے. آپ پورے پاکستان کے 98% مظلوموں کی بات کرتے ہیں، ان کی بات کریں. بالکل. آپ اگلے الیکشن کے اندر ہر کانسٹیٹوئنسی سے غریب آدمی کو پکڑ کے اس کو الیکشن میں کھڑے کریں. ایم کیو ایم کا تو فلسفی یہی ہے. آپ ہمارے ابھی تک ہو نہیں سکا ہے. نہیں سنیے، دیکھیے اب آپ کریں نا، اب پلاننگ کریں. ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن کی کوئی تیاری کر نہیں رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں. دیکھیے آپ نے جو بات کی نا وہ میں آپ کو درست کر دوں کہ ایم کیو ایم کے جو نمائندے ہیں، اگر وہ پنجاب سے کھڑے کیے گئے تھے یا کھڑے کیے جائیں گے، اگر وہ سرحد سے کھڑے کیے گئے تھے یا کھڑے کیے جائیں گے، پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان یا سندھ، انٹیریئر سندھ، اربن ایریا، جناب تمام جگہوں سے پارٹی کارکن کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. ایک غریب کارکن کو، ایک لوور مڈل کلاس تعلق رکھنے والے کارکن کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. یہ ایم کیو ایم کا خاصہ ہے. وہ اس بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سمیت ایم کیو ایم کے تمام اراکین اسمبلی ہوتا ہے. میں ایک چیز کریکٹ کر دوں، جی، مجھ سمیت ایم کیو ایم کے تمام اراکین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ کے ارکان، آپ ذرا پوچھئے کہ ان میں سے کتنے بائی ہیریٹنٹ اپنے والد، اپنے خاندان کی وجہ سے ایم کیو ایم میں شامل ہیں، یا وہ اس وجہ سے ایم کیو ایم میں آئے کہ وہ کسی بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے یا کسی انڈسٹریلسٹ کے بیٹے تھے. بات یہ ہے کہ ان کو الطاف بھائی نے عام صف سے نکال کر باہر کھڑا کیا. آپ تو پارٹی کی بنیاد پہ آئے نا. کل آپ پارٹی چھوڑ کے خود سے کھڑے ہو جائیں عادل خان، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے ووٹ ملیں گے. نہیں ملیں گے نا. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ کلیئر ہے کہ اگر میں اکیلے کھڑا ہوتا ہوں ایم کیو ایم سے نکل کر تو میری اوقات ہے 0. اگر میں ایم کیو ایم کی وجہ سے جیتتا ہوں تو اٹ مینس کہ لوگ مجھے ووٹ نہیں دے رہے. بریک میں بریک میں بشیر جان صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک عام آدمی کو نکلنا پڑے گا پھر جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے. یہ جو منصب ہوتے ہیں جو خاص طور پہ، ایک یہ بات پرانے زمانوں میں کہی جاتی تھی، ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں ہے.
یہ ہر ایک کے کندھے یہ بوجھ اٹھا سکیں اقتدار کا اور وزارتوں کا اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کا، یہ بھی کوئی بڑی ہمارے ملک کے سب سے بڑی بدقسمتی رضوان یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ ٹیلر ماسٹر بننے جاتے ہو تو کم از کم سال 1.5 سال 2 سال تو ٹریننگ کرو گے، لیکن سیاست کو ایک ایسا شعبہ بنا دیا گیا ہے کہ جس کی جب مرضی ہے وہ بڑا سیاستدان بنا ہوتا ہے، جس کی جب مرضی ہے وہ فوج سے ریٹائر ہو سیاستدان، وہ کھلاڑی ہو ریٹائر ہو سیاستدان، وہ مولوی ہو ریٹائر ہو سیاستدان. ایسا نہیں ہے. اب آپ جو بات کرتے ہیں ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. اب اس میں اگر یہ سسٹم ہمارا ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں اگر زرداری صاحب نہیں ہوتے کوئی اور آئے گا، لیکن نظام یہی رہے گا. رضوان دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم نظام سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، دنیا میں وہ نظام جو غریبوں کا نظام کہلاتا ہے، وہ نظام جو غریب آدمی کے لیے پوری دنیا میں اس وقت ریکگنائز ہے، مستند ہے، وہ بھی کسی مزدور نے نہیں لکھا کہ وہ مل میں مزدوری کر رہا تھا. نہ کارل مارکس جو ہے مزدور تھا اور نہ ایگل مزدور تھا. مزدور اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو سوچ رکھتا ہو، جو فکر رکھتا ہو. اب اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ مزدور کا مقصد یہی ہے کہ جو ہل چلاتا ہو، یا مزدور کا مقصد یہی ہے کہ جو بوری اٹھاتا ہو یا کھدائی کرتا ہو، ایسا نہیں ہے. ورنہ جنہوں نے یہ نظریے لکھے ان میں کوئی بھی مزدور نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک فکر دی ہے دنیا کو، ایک سوچ دی ہے کہ اس طرح بھی کچھ ہو سکتا ہے، مزدوروں کی بھی ایک پارٹی بن سکتا ہے، سیاسی لوگوں کی بھی. پاکستان کی جو بات کریں نا ہم تو ابھی اس لیے میں پاکستان میں آپ یہ تصور دے رہے ہو کہ بھائی فلانا آدمی جو ہے وہ تو مزدور نہیں، ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی ہماری جو جدوجہد ہے، ایسی کافی پارٹیاں پاکستان میں ایسی موجود ہے کہ ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم سب سے پہلے دیکھو، یہاں کوئی بھی پارٹی آئے گی اگر اس سسٹم میں رہے گی تو مزدور کا کوئی بلا نہیں ہونا. سسٹم کا چینج چاہتے تھے تو آپ کو 3.5 سال ملے، آپ نے کیوں چینج لے کے نہیں آیا؟ سسٹم سارے چینج 3 سالوں میں چینج نہیں ہوتا. آغاز تو ہو، پہلی بوند تو پڑے، پہلی اینٹ تو رکھے. پہلی بوند ہم نے رکھی. ریلوے کا حال دیکھیں کیا ہے اس ملک میں. ریلوے کا پی آئی اے کا حال دیکھ لے، اس کا تو بلور صاحب وزیر نہیں ہے. یہ ریلوے کا حال ہم نے نہیں کیا. اب پی آئی اے کا دیکھ لے. مقصد یہ ہم صحیح کرنے جا رہے ہیں. آپ صبر تو کرو. آپ نے 10 سال مشرف کو برداشت کیا. 10 سال میں آپ نے نہ 1 میگا واٹ بجلی پیدا کی، نہ کوئی ریل کا ایک ڈبہ خریدا. اگر کوئی مرتا ہے تو قصور ریل کا. اب بے نظیر کی شہادت میں ریل گاڑی کا کیا قصور تھا؟ آپ نے کتنے انجن جلائے، آپ نے کتنے ریل، 5.5-6 ارب روپے آپ نے ریل کے بہا دیے. اب وہ آ کے بولتا ہے، وہ ایک وزیر تھا نا، ابھی کسی پارٹی پتہ نہیں کون سی پارٹی میں، اور جب اس کی پارٹی بدلتی رہے، شیخ رشید، وہ آگے بولتا ہے تو آپ نے جو خالی بی بی کی شہادت میں جو ریل گاڑی کے ڈبے اور انجن جلے ہیں وہ ہمیں دے دے، پھر آپ دیکھیں کہ ریل کیسی چلتی ہے. جب آپ کوئی 10 سال وہ اور 13.5 سال میں ہم نے کوئی چیز نہیں خریدی تو ریل کیسی ترقی کرے گی؟ بات یہ ہے کہ ہم نے وہ پلاننگ کر دی ہے اس حکومت نے. یہ باتیں نہیں ہوتی. لیکن رضوان ایک بات میں اور آپ کو دیکھو بتاؤں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ان موضوعات کو اٹھاتے ہو. پچھلے دور میں بھی پاکستان میں یہ معاملات ہوتے تھے لیکن میڈیا اتنی آزاد نہیں تھی. اس وقت میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال دے دو، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ملک کے کہ ملک کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. کراچی میں جب حالات خراب ہوتے ہیں، یا بلوچستان کے خاص طور پہ جو حالات ہیں، یا ہمارے جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگا ہوا ہے، یا جو امریکہ جس طرح کی دھمکیاں ہمیں دے دیتا ہے، تو اس میں تو کچھ ہنگامی اور فوری بنیادوں پہ بھی کچھ کرنا ہوگا. کچھ انقلابی اقدام کچھ ایسے بھی اٹھانے ہوں گے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں خاص طور پہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کا یہ اعتماد کچھ بحال کر سکیں عوام کے اوپر. کیونکہ عوام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، عوام کے ساتھ آگے لڑنا ہے، اور عوام اگر ساتھ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ ہیں نہ ہم. تو عوام کا اندازہ آپ الیکشن میں لگاؤ گے نا. تو پرسوں آپ نے الیکشن کیا پنجاب میں، تو عوام نے کون سے بغیر حکومت کی پارٹی کو ووٹ دیا؟ ٹھیک ہے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پروگرام کے آغاز میں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ریجنل لیول پہ تمام سیاسی پارٹیاں چلی جائیں. آپ اگر لاسٹ 2008 کے الیکشن کو بھی دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ تمام لسانی بنیادوں پہ ہوئی ہے. اس دفعہ کچھ مار دھاڑ کے سین کچھ زیادہ ایسے رہے ہیں کہ سیاست میں لسانی بنیادوں پہ، زبان کی بنیاد پر جو ہے وہ زیادہ مضبوطی آئی ہے. میں اس سیشن میں، آخری سیشن پہ اس پہ ذرا گفتگو کرنا چاہوں گا. عادل بھائی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ متحدہ بن گئی تھی پورے پاکستان میں، دوبارہ ایک بار پھر جو ہے اردو اسپیکنگ یا مہاجروں کی طرف واپس پلٹ آئی ہے. یہ جو ریجنل لیول پہ ہم جا رہے ہیں، اور آپ سے بہت سے لوگوں نے سیکھا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ صحیح ہے، اپنے اپنے علاقے میں مضبوط ہو جاؤ، قومی جماعت بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ بہتر بات ہے؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ نہیں، ایسا ایم کیو ایم کی جانب سے نہیں ہے. اچھا. نہ ایم کیو ایم کی تھنکنگ ہے، نہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے. ہاں، یہ ضرور کہا گیا کہ جس طریقے سے بلوچستان میں کچھ لوگوں کو بس سے اتار کر مارا گیا، جی، تو یقیناً آپ
میڈیا بھی آپ کا اور وہاں کے رہنماؤں نے بھی اس قومیت کا نام لیا. اسی انداز سے جن لوگوں کو بوریوں میں ڈال کر گردنیں کاٹ کر ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے جس انداز سے پھینکے گئے ہیں, تو اس میں اگر لیاری گینگ وار کا نام لیا ہے ہم نے, تو اس میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کسی قومیت کو آئیڈینٹیفائی کیا. دیکھیے اس وقت ایم کیو ایم جو ہے اس کی پرواز کو روکا جا رہا ہے. وہ روکا کس بنیاد پہ جا رہا ہے؟ پنجاب میں ہم گئے, آپ نے سارے ایشوز کو چھیڑا, میں سمجھتا ہوں کہ تخت لاہور کو بھی چھیڑے ہم. مین جو بیماری ہے, مین جو جڑ ہے اصل میں, وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پورے ایریا پہ ہولڈ رہے. انہوں نے جو سرائی کی بیلٹ ہے اس کے ساتھ کیا روا رکھا وہ آپ کے سامنے ہے. تخت لاہور جو ہے اس کی جو بدماشی ہے, اس کی جو طاقت ہے, جاتے جاتے سرائی کی صوبے کا اور بہاولپور صوبے کا اعلان کر جاتی ہے, تو اس کا مطلب اس طرف تو پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک لے جائے گی, لے سکتی ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ غلط نہیں ہے. جس طریقے سے صوبہ پختونخوا کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, آپ نے دیکھا ہوگا ایم کیو ایم نے آج سے نہیں ہمیشہ سے انڈورس کیا تھا کہ یہ سرحد کیا نام ہے. الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ سرحد کوئی نام نہیں, سرحد تو بارڈر کو کہتے ہیں. آپ جو قومیت وہاں پر آباد ہے ان کے جو آپس کے جو معاملات ہیں وہ طے کر کے جس پر وہ متفق ہو جائیں اس نام کو آپ رکھ دیں. انہوں نے ایک نام رکھا پختونخوا, ٹھیک, اس نام کو سب لوگوں نے ایکسپٹ کیا کیونکہ وہ وہاں کے لوگوں کی رضامندی سے تھا. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیکن اس کا مقصد رضوان کہیں پر بھی یہ نہیں ہے, اس کا مقصد کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم واپس آ رہی. ایم کیو ایم کو واپس لانے کے لیے کیا وہ جو قوتیں ہیں ان کو دکھ رہا ہے کہ ایم کیو ایم گلگت میں بھی ہے, بلتستان میں بھی ہے, ایم کیو ایم کشمیر میں بھی ہے, ایم کیو ایم کے پنجاب میں ہر ضلع میں آفیسز کھلے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں جو لاہور میں جلسہ ہوا ہے وہ بھی دیکھا ہے. اس پہ جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہے. ان کی طرف سے جو الزامات عائد کیے گئے, ان کی طرف سے جو معاملات کیے گئے, اور ابھی بھی آج کی ڈیٹ تک ان محترم نے جو ٹون استعمال کیے وہ نہایت ہی غلط استعمال کیے. انہوں نے ہمیشہ سے انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد ہی دہشت گردی شروع ہوئی ہے, ہمیشہ سے تسلیم نہیں کیا, دہشت گردی نہیں ہوتی. انہوں نے یہ بولا جی, انہوں نے ہمیشہ سے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ 93 میں ان کا یہ دعویٰ تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ 92 جو آپریشن ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا, مجھے نہیں پتا. اس کے بعد وہ 96 میں جا کے الطاف بھائی سے سوری کرتے ہیں. 97 میں وہ دوبارہ آتے ہیں, آخری اور 98 میں وہ وزیر اعظم پاکستان ہو کر ایک ایسا اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جو انٹروگیشن, سو کالڈ انٹروگیشن کے ذریعے جو پرچہ اپنی جیب سے نکالتے ہیں اور اپنے کولیشن پارٹنر پہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے حکیم محمد سعید کو مارا ہے. اس بنیاد پہ انہوں نے گورنر راج لگایا, ان کی ذہنیت بتا رہا ہوں. اس بنیاد پہ انہوں نے جو ڈیموکریسی تھی اس کو توڑا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ اگر آپ پشتون کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہماری سیٹیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, لسانی بنیادوں پہ جس جگہ پہ ہم جا چکے ہیں, کیا ضرورت ہے کہ ان کے لیے بھی بھائی کوئی منشور, کوئی عوامی خدمت کا فارمولہ, کوئی تعلیم, صحت سے لے کر ساری چیزیں جو پیش کی جائیں, یا یہی کافی ہے کہ نہیں جی اے این پی تو ادھر جیتے گی, ایم کیو ایم ادھر جیتے گی؟ دیکھیں یہ تو آپ کی بات ہے اور آپ کی سوچ ہے, میں کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کا اب بھی مرکزی جنرل سیکریٹری جو ہے اس کا تعلق پنجاب سے ہے. احسان وائن صاحب ہمارے جنرل سیکریٹری. ٹھیک ہے, ہمارا فلسفہ, ہم فلسفہ سیریمونیل آپ نے رکھے ہوئے نہیں, ہم فلسفہ انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تو ہماری پارٹی ایسی ہے نا کہ ہم تو ان چکروں میں بھی نہیں پڑتے ہیں کہ یہ کون ہے کیا. ہماری پارٹی میں کوئی ونگ نہیں ہوتا ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, کسی بھی جنس سے تعلق ہو, ہم ایک ساتھ, ٹھیک ہے نا, ہم ایسے لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ قدرتی طور پر ہوتی ہے. یہ بتائیں ابھی آپ کے پاس کچھ ایسا ایجنڈا ہے کہ جن علاقوں میں آپ کی اکثریت ہے تو آپ اپنے اس دور حکومت میں ان کی اتنی خدمت کر جائیں کہ وہ بعد میں کچھ دعائیں بھی دیں اور ووٹ بھی دیں, یا خالی لسانی جو ووٹ فکر نہیں کرنا. ووٹ ہم انشاءاللہ لیں گے, عوام کے ہمارے پاس ہے, ہماری پارٹی ہے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے, ہمیں ووٹ ملے. میں نے ووٹروں سے لیکن آپ جو سوال کرتے ہیں نا تو آپ ہمیں پھر بولنے سے ایک بات کہہ دوں پھر آپ جواب دیجیے گا. میں نے ووٹروں سے بھی بات کی ہے, ووٹر نہیں کہتا یار ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے, ان کو نہیں دیں تو کسے دیں پھر؟ اب یہ ہے کہ چوائس تو آپ لوگوں کو اگر زیادہ فکر ہے تو آپ لوگ چوائس ان کو دے دو. کوئی مسئلہ تو یہ ہے نا. ہم تو دیکھو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پاکستان جب بن رہا تھا تو یہاں سندھ کی ایک اسمبلی موجود تھی جی, اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو پاکستان چاہیے یا نہیں چاہیے, اور باقی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا. پنجاب بھی خطے پہ موجود تھا, پنجاب سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کو پاکستان, یعنی یہ قومیں پختونخوا اس وقت صوبہ سرحد کے نام سے بھی موجود تھا. تو قوم اپنی قوم کی بات کرنا کوئی برائی نہیں, لیکن اس کو
دوسرے قوم کو برا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ میں پختون ہوں، اس سے تو مجھے کوئی، لیکن میں قومی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کروں. ہم کہتے ہیں کہ سارے دیکھو ہمارے کچھ مسائل جو ہے وہ قومی بنیاد پر بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر پاکستان میں باقاعدہ سرمایہ داروں کی قوم الگ ہے اور عام لوگوں کی، ہم غریبوں کی قوم الگ ہے. مصیبت یہ ہے کہ وہ تو ایک قوم بنے ہوئے ہیں، وہ تو اقتدار میں آتے ہیں ہر صورت سے. اگر آپ پیر پگاڑا سے لے کے اور کسی بھی پیپل پارٹی بھی، ان سارے لیڈران اگر آپ دیکھ لو تو یہ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ زیادہ ہم کہتے ہیں، ہماری تجویز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو مشترکہ مسائل ہے پاکستانی قومی کے حیثیت، قوم کے حیثیت سے ہمارے جو مشترکہ مسائل ہے، یہاں مہنگائی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں یہ تمام کے لیے ہم سب کو اکٹھا مل جل کر آخری سوچنا بات ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اینڈ کر رہا ہوں سر. دیکھیے اس میسج دینا میں چاہیں گے لاسٹ میں آپ؟ میسج یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کو جو ضرورت ہے اس وقت، وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ایسی قوتیں متحد ہو کر بیٹھیں جو قوتیں انتہا پسندی کے خلاف ہیں، جو قوتیں ایکسٹریمزم کو برا سمجھتی ہیں، جن کی ڈوئل پالیسی نہیں ہے، جن کی ڈبل پالیسی نہیں ہے کہ مطلب اگر کہیں سوسائڈ ہوتا ہے تو وہ سوسائڈ حرام ہے، اگر ایک عام گھر کا بچہ مرتا ہے، اگر کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے بیس پہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے، جس طریقے سے وہ نظام برا ہے کہ جہاں ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جاتا ہے، وہاں یہ نظام بھی برا ہے. لوگوں کو اس وقت سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے اندر سے قیادت کو نکالیں. ایک غریب، ایک عام آدمی کو، ایک کامن مین کو جو پڑھا لکھا ہو اس کو ایوانوں میں بھیجیں تو ان کو پتا چلے گا کہ اس کو شکر کے ریٹ بھی یاد ہوں گے، اس کو بجلی کا بل بھی پتا ہوگا، اس کو گرمی سردی کا بھی احساس ہوگا. ایک عام آدمی ایوان میں کیسے آ سکتا ہے، اس پر ایک الگ سے پروگرام کرنا پڑے گا، اور اس میں بڑے مسائل ہیں انقلاب آ سکتا ہے کیونکہ عام آدمی مینوفیکچر تمام پارٹی کا موجود ہے نا، پہلے سیاست کرے گا پھر اس کو ٹکٹ ملے گی نا، سیاست کے تھرو ہوگا، ووٹ کے تھرو ہوگا. بالکل، وہ جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بشیر جان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار کیا. اپنے عادل خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چاہے ایک عام آدمی پاکستان میں وہ گو کے تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے اب زبان کی بنیاد پہ، لسانی بنیادوں پر، یا مذہبی ووٹ بھی ہمارے ملک میں موجود ہے کہ میں اس بنیاد پہ ووٹ دے دوں گا، لیکن اس کے جو اپنے دوسرے سوشل مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ سب کے ایک جیسے ہی ہیں. جو بے روزگاری ہے، جو تعلیم ایک نظام نہیں ہے، جو صحت کے مسائل موجود ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، اور جو جتنی اس کی لمبی لسٹ ہے. تو کم سے کم اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں لسانی موضوعات سے ہٹ کر، مذہبی بنیادوں سے ہٹ کر، جذباتی نعروں سے ہٹ کر، صوبے بنانے اور نام رکھنے سے ہٹ کر ایک عام آدمی کے مسائل کو جو ایڈریس کریں. اور اس کا مطالبہ بھی اب عوام کو کرنا پڑے گا. جس طرح سے آپ لوڈ شیڈنگ پہ باہر نکلے ہیں کیونکہ رات بھر نیند نہیں آئی تو نکل گئے، تو ایک بار خدا کے واسطے پاکستان جو ہے اس کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑے گا. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، دا برانڈ ایمبیسڈر آف اسکاؤٹ موومنٹ جسٹس آغا رفیق احمد صاحب جو ہیں وہ آج چیف اسکاؤٹ کمشنر منتخب ہوئے ہیں. انہیں ہم اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اسکاؤٹنگ میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پر بھی کبھی پروگرام پیش کریں گے. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.